غریب نواز کسی دنیا دار کا نام نہیں، غریب نواز کسی نفس پرست کا نام نہیں، غریب نواز کسی خواہشات و نفسیات کے پیروکار کا نام نہیں۔ غریب نواز نے سب کچھ لٹایا ہے، تب جا کے اللہ نے یہ مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جانتے ہو میرے غریب نواز، آپ تھکے تو نہیں نا؟ میں اپنی گفتگو اب سمیٹتا ہوں۔ میرے غریب نواز جب بیعت ہوئے تو پیر و مرشد نے بیعت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی اور کہا معین الدین تیرا کام ہو گیا، اب تو کہیں جا خدمت خلق کر، جا کر دین کی تبلیغ کر۔ تو غریب نواز نے عرض کیا حضور ابھی میرا کام ہوا نہیں، ابھی تو میرا کام شروع ہوا ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت فرمایا ہے۔ کتنے سال تک؟ جی آپ تھک گئے لگتا ہے مجھے۔ 20 سال کوئی معمولی وقت ہوتا ہے؟ اگر کسی کا باپ بستر پر پڑا ہو 3 سال تک، اگر کسی کی ماں بوڑھی ہو جائے، چل پھر نہ سکتی ہو، کھا پی نہ سکتی ہو، تو بیٹی بیٹے چھپ چھپ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میرے باپ کو موت دے دے، میرے باپ کی تکلیفیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس کو اٹھا لے، میری ماں کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی، اس کو اٹھا لے۔ ہم یوں اپنے بوڑھے ماں باپ جو بستر پر پڑے ہمارے محتاج، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اطمینان و سکون کی موت دے دے۔ اور غریب نواز 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت بھی کیسی، یہ نہیں کہ پیر دبا دیا، کبھی سر دبا دیا، کبھی پانی پلا دیا، کبھی خیریت پوچھ لی، نہیں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے دنیا کا۔ آپ کے پیر و مرشد جہاں بھی جاتے، غریب نواز اپنے پیر کا بستر سر پر رکھ کر، اس پر انگیٹھی کو رکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ جہاں پیر و مرشد رک جاتے، غریب نواز فوراً ان کی جوتیوں کو اٹھا کر جھاڑتے، اپنے بغل میں دبا لیتے۔ پیر و مرشد پانی پینے کے لیے مانگتے تو غریب نواز ڈھونڈ کر ٹھنڈا پانی لا کر پلاتے، اور اگر وضو کے لیے پانی مانگتے، غریب نواز انگیٹھی میں پانی گرم کر کے اپنے پیر و مرشد کو دیتے۔ آپ کے پیر و مرشد نے کئی مرتبہ کہا اے معین الدین اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے، مجھے ٹھنڈا ہی پانی وضو کے لیے دے دیا کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے حضرت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اپنے پیر کو ٹھنڈا پانی وضو کے لیے دے دوں، آپ پانی گرم کر کے دیا کرتے تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی ہے۔ آج ذرا دیکھو 20-22 سال کا جوان بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر بوڑھی ماں بستر پر پڑی کھانستی ہو تو بیوی شوہر کو کونے میں لے جا کر کہتی ہے یہ تمہاری ماں بستر پر پڑے پڑے کھانستی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری امی کی وجہ سے بچوں کو انفیکشن نہ ہو جائے۔ اگر بوڑھا باپ بیمار بستر پر پڑا ہو تو ماں بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے تمہارے باپ کی وجہ سے ہمارے بچے کہیں بیمار نہ ہو جائیں، میں بچوں کو بہت روکتی ہوں دادا کے پاس مت جایا کرو، لیکن تمہارے ابا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ بچوں کو بار بار بلاتے رہتے ہیں، خود تو بیمار ہیں، اگر ڈر لگتا ہے بچے بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو تنگ آ کر کہتی ہے دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے مرتے ہیں، تمہارے باپ سے پتہ نہیں پیچھا کب چھوٹے گا، تمہاری ماں سے پتہ نہیں کب پیچھا چھوٹے گا۔ یہ آج کی نئی جنریشن کا حال ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ بیٹا اپنی بیوی سے جو اپنی ماں کے تعلق سے، اپنے باپ کے تعلق سے ایسے کلمات سنتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اسے دیکھنا چاہیے میں اپنے ماں باپ کا وفادار ہوں بھی کہ غدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کیسا بیٹا ہوں، آخر میں کیسی بیٹی ہوں۔ ارے میری ماں نے میرے پیشاب پیخانے کو صاف کیا ہے، میرے ناک تھوک الٹی رال کو صاف کیا ہے، میں رات کو چیخ کر اٹھ جاتا تھا، میری ماں راتوں کی
نیند قربان کر دیتی تھی. اگر مجھ سے پیشاب ہو جاتا میری ماں رات بھر گیلے بستر پر سوتی تھی, مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی. مجھے چلنا نہیں آتا تھا, یہی ماں ہے جو انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھاتی تھی. ارے میں تو بول بھی نہیں پاتا تھا, میں بس روتا تھا. میری ماں فوراً میرے منہ کو سینے سے لگا لیتی تھی, فوراً مجھے دودھ پلاتی تھی. آج جب کل میں محتاج تھا تو میری ماں ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑی تھی. آج میری ماں میری محتاج ہے تو میں اپنی ماں کی خدمت کرنا دور کی بات, اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی ماں کے بارے میں بری الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں, بری بھلی باتیں کرتا ہوں. اے سرکار مدینہ کے پیارے جوانوں, اپنی قوم کے ہر جوان سے میں کہنا چاہوں گا, یاد رکھنا ایک لڑکی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں ہوتی ہے, لیکن شادی کے بعد اس کی جنت اس کے شوہر کی رضا میں ہوتی ہے. اب وہ جنت میں جانا چاہتی ہے تو سہیلیوں کو خوش نہ کرے, بھائی بہنوں کو خوش نہ کرے, ماں باپ کو خوش نہ کرے, اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے. لیکن ایک لڑکا اس کی جنت جانتے ہو شادی سے پہلے بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور شادی کے بعد بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی جنت شفٹ ہو گئی ہے, شادی سے پہلے ماں کے قدموں کے نیچے تھی, اب شادی کے بعد بیوی کے پلو میں ہے. ہم بیوی کا پلو پکڑے پکڑے چلتے ہیں اور اپنی ماں کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے بوڑھے باپ کی پرواہ نہیں کرتے. جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا یہاں بھی دی جائے گی اور وہاں بھی دی جائے گی. اور وہ گناہ کون سا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بغاوت کرنا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرنا. جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو دنیا میں دکھایا ہے, اپنے ماں باپ کو راتوں کو رلایا ہے, جس نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے اپنے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا ہے, اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. اے مسلمانوں, آج کے جوان بیٹے بیٹیوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی. اور قربان میرے غریب نواز کی عظمتوں پر, میرے غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی ہے, اور یہی وجہ تو ہے پیر جب راضی ہو گیا آپ کا ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ میں اپنے معین الدین سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. تو خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آتی ہے, اے حسن, اے جو ہے ہارون, اے عثمان ہارونی, ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا ہے, ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, میرے نبی نے بھی قبول فرما لیا ہے. اے مسلمانوں, اس قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں.